محترام علماء کرام اور دیگر سامعین اور سامعات، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی نعمتوں میں مالا مال رکھے اور اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ آج کے اس بزم سعید کا عنوان منتخب کیا گیا ہے خوشگوار زندگی، اور ماشاء اللہ کرے موسم بھی بوڑھے جوانوں اور سب کے لیے خوشگوار رہے، اور خوشگوار کے طالبوں کے سامنے اس موضوع پر چند مشورے کے طور پر چند باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام اور خواتین ملت اور عزیز بچوں، جیسا کہ شیخ نسیم صاحب نے ذکر کیا کہ آج کے اس پرفتن دور میں جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے، مختلف انداز سے لوگ بے کلی بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور بسا اوقات بے چینی کا عالم یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں، کہیں ترقی کے نام پر، کہیں ماڈرن کے نام پر، کہیں کسی نام پر، مختلف انداز کے دینی، دنیاوی، سماجی اور معاشرتی، جسمانی ہر طرح کے فتنے ہی فتنے ہیں۔ اور ان حالات میں بہت سارے سنجیدہ مزاج لوگ، دین پسند لوگ، دیندار لوگ، یا یوں کہہ دیا جائے کہ ہر کس و ناکس سن شعور کے بعد، سن شعور کو پہنچنے کے بعد سے، چاہے وہ جماعتیں اور پارٹیاں ہوں، چاہے وہ بڑے اور بوڑھے ہوں، چاہے وہ مرد اور عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک خوشگوار زندگی کا خواہاں اور طلبگار ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشگواری کے ساتھ گزرے، سعادت مندی کے ساتھ گزرے، نیک بختی کے ساتھ گزرے۔ کون ہے جو خوشگوار زندگی نہیں چاہتا؟ کون ہے جو اپنے ملکوں میں خوشگوار ماحول اور سوسائٹی نہیں چاہتا؟ سب خوشگوار چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی ہر ایک کی گزر جائے، یہ دنیا کی زندگی جو فانی زندگی ہے۔ لیکن اور ہر آدمی اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے طاقت، اپنے اپنے مشن کے اعتبار سے خوشگوار زندگی کا پتہ لگانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، ایک تجارتی اپنی تجارت کو فروغ دے کر خوشگوار زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک فسادی اپنے فساد کو ترقی دے کر خوشگوار زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک عالم دین اپنے علم کو لوگوں تک پہنچا کر خوشگوار زندگی حاصل کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے ہر ایک کے سمجھ اور طریقے اور انداز بھی مختلف ہیں، لیکن خوشگوار زندگی کہتے کسے ہیں، اور خوشگوار زندگی میسر کیسے ہوگی، اور کون خوشگوار زندگی کا اہل ہو سکتا ہے، اس کا صحیح پتہ لگانا ہر ایک کے لیے ایک طرح سے لازم اور ضروری ہے۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات پر ایمان اور آستھا اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندگیاں دو ہیں،
ایک دنیاوی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی۔ ہم مسلمان اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی یہ فانی ہے، مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جہاں خوشگواری مل جائے، خوشگوار حیات مل جائے، خوشگوار زندگی مل جائے، وہ اصل سرفرازی اور کامیابی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، ایک مومن ایک مسلمان دونوں زندگیوں میں خوشگوار زندگی کا طالب ہوتا ہے، خوشگوار زندگی کے راستوں کا پتہ لگاتا ہے، خوشگوار زندگی کے اصول اور ضوابط کا پتہ لگا کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم خوشگواری چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، سعادت مندی چاہتے ہیں، نیک بختی چاہتے ہیں، اچھا جیون اور اچھی زندگی چاہتے ہیں، اگرچہ یہ فانی اور مٹنے والی ہے۔ اور آخرت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں خوشگوار زندگی میسر فرمائے، ہمیں سعادت مند بنائے، ہمیں خوش نصیب بنائے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر خوشگواری چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، آخرت کے اندر خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ ہمارا اس بات پر بھی ایمان اور یقین ہے کہ آخرت کے اندر سعادت مندی، خوش نصیبی یا خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے دنیا ہی ہے۔ آخرت کی زندگی میں خوشگوار زندگی اللہ کی رحمت اور مہربانی کے بعد حاصل کرنے کے لیے دنیا ہی کی زندگی ہے، اور یہ زندگی بھی لمیٹڈ اور محدود ہے، بلوغت کے بعد سے لے کر کے وفات تک۔ انسان مرد ہو یا عورت بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے وفات تک انہی کے اندر دنیا کی خوشگوار زندگی حاصل کر سکتا ہے اللہ کی توفیق اور مہربانی کے بعد، اور انہی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا سکتا ہے آخرت کے اندر خوشگوار زندگی کا مستحق قرار پانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، بہت سارے اصول اور ضابطے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور شیخ نسیم صاحب نے اناؤنسری میں اشارہ کیا ہے کہ لوگ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، اور اس وقت ہم کتنے فتنوں سے دوچار ہیں، اتنے فتنوں سے دوچار ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں خوشگوار ماحول کو، خوشگوار جیون کو، خوشگوار زندگی کو بالکل ہم نے پسے پشت ڈال دیا، بھول دیا۔ خوش نصیب وہی ہے جسے اللہ تعالی توفیق دے دے دنیا کے اندر خوشگوار زندگی حاصل کرنے کی، اور آخرت کے اندر خوشگوار زندگی حاصل کرنے کی۔ چنانچہ آپ دیکھیے، کوئی چاہتا کہ ہمارے پاس مال کی بہتات ہو جائے، کوئی چاہتا کہ فلیٹ کے فلیٹ ہو جائے، مکانات کے مکان ہو جائے، سیاست نہ خوشگواری محسوس کرتا کہ ہماری کرسیاں، ہماری سیٹیں زیادہ ہو جائیں۔ ایک نوجوان چاہتا ہے کہ ہمیں خوبصورت بیوی مل جائے، ہماری خوشگوار زندگی گزر جائے گی، کوئی گھر چاہتا، کوئی مکان چاہتا، کوئی۔ لیکن میرے بھائیوں، جس رب کے ہم اور آپ بندے ہیں، جس رب کے ہم اور آپ بندے ہیں، اس رب نے خوشگوار زندگی کہا کسے ہے؟ خوشگوار زندگی کا مفہوم کیا ہے؟ خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اور خوشگوار زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سمجھنے کی اور یاد کرنے کی اشد ضرورت اور سخت حاجت ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 نوٹ کر لیجئے، اگر اللہ توفیق دے گا تو جا کر کے اس کا ترجمہ
اور تفصیل یا اختصار کے ساتھ اس کی تفسیر ہمیں پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو جو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے، جو خوشگوار دنیاوی زندگی چاہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ خوشگوار اخروی زندگی چاہتا ہے، اسے اس آیت کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ خوشگوار زندگی ہے کیا اور کیسے ملے گی۔ اسی آیت پر اگر ہم غور کر لے جائیں، اللہ توفیق دے دے اور عمل کر لے جائیں، تو ہمیں خوشگوار زندگی رب کائنات کے وعدہ کے مطابق ضرور میسر ہوگی۔ ارحم الراحمین رب کے وعدہ، جو سب سے زیادہ سچا کہنے والا، جو وعدہ خلاف نہیں ہے، اس کے وعدے کے مطابق ہم خوشگوار زندگی کا ایڈریس، پتہ اور عنوان بھی پالیں گے، اور اس راستے پر، اس پتے کو ہم نے اپنایا تو دنیا میں بھی خوشگوار زندگی میسر ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور آخرت میں بھی خوشگواری ہماری قدم بوسی فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس مرد نے یا جس عورت نے، جس گویا خوشگوار زندگی دونوں چاہتے ہیں اور دونوں کے لیے چاہیے بھی، جس آدمی نے یا جس عورت نے نیک عمل کیا، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں، عمل میں مردوں اور عورتوں کو برابر درجہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، قدر عمل، قدر اختلاف کے ساتھ۔ جس نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ ہوا مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، اور وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، پکا سچا مسلمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پیاری زندگی، اچھی زندگی، سعادت مندی کی زندگی، خوشگوار زندگی عطا کریں گے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر، اور خوشگوار زندگی عطا کریں گے، دیں گے آخرت کے اندر۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر، اچھا ہم انہیں بدلہ دیں گے، ان کے عمل سے کہیں زیادہ اچھا اور بہتر، اور یہ عملوں کا مکمل بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، اس کے بنا کوئی بھی نہ دنیا میں خوشگوار زندگی پا سکتا ہے، اور نہ مرنے کے بعد آخرت میں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ایک تو ایمان، ایمان وحی الہی کے مطابق، ایمان اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید ربوبیت پر ایمان، اور اللہ کی توحید الوہیت پر ایمان، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان، وہ ایمان جس کے اختیار کرنے کا وحی الہی نے حکم دیا ہے، قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت پاک نے عمل کیا۔ پہلی شرط ہے خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو پرسکون پرلطف بنانے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان، اور آپ لوگ ایمان کا مسئلہ سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں۔ دوسری شرط ہے ایمان کافی نہیں ہے، اور ایمان مکمل ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ عمل صالح نہ پائے جائے، نیک عمل۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان کو کھلا چھوڑ دیا کہ اگر آپ دنیا کے اندر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو، امن کی زندگی، نعمتوں کی زندگی، سکون قلب کی زندگی،
اطمینان کی زندگی، سطوت اور رفعت اور بلندی کی زندگی، عزت کی زندگی، ہر طرح کے عیش کی زندگی اگر آپ چاہتے ہو اس دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد، تو ایمان لاؤ اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کرو، یعنی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرو جیسا اللہ کی وحی نے حکم دیا ہے، جیسا اللہ کی وحی سے ثابت ہے۔ تو خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت میں دو ہی چیز ہے، ایمان اور صالح اعمال۔ کس حساب سے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، اس طرح ہمارا ایمان ہو جس طرح ایمان اختیار کرنے کی، ایمان لانے کا حکم وحی الہی نے دی ہو، اللہ تعالیٰ نے جس وحی کے اندر دیا ہو، چاہے وہ وحی مطلوع قرآن ہو اور چاہے وحی مطلوع غیر مطلوع حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اگر ایمان ہی میں کھوٹ ہے، ایمان ہی میں کجی ہے، ایمان ہی ہمارا ڈسمس ہے، ایمان ہی ہمارا کمزور ہے، تو بتائیے آپ ایسا گھر بنانا چاہتے ہیں جس میں خوشگواری کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ آپ رہنے کی تمنا اور اچھا اور آرزو کرتے ہیں، لیکن چھت کمزور ہے، پلر کمزور ہے، مختلف ایٹمز کمزور ہیں، آپ اس میں برسات کے موسم میں، غبار کے موسم میں، سیلاب کے موسم میں، آندھی اور طوفان کے موسم میں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں؟ جس آدمی کا جتنا ہی ایمان وحی الہی کے عین مطابق مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، ٹھوس ہوگا، اتنا ہی اسے خوشگوار زندگی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر میسر ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ، ایمان اور اسلام کی ہر چھوٹے بڑے تقاضوں کی تکمیل۔ ہمارا ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا قربانی چاہتا ہے، ہم سے کیا صبر چاہتا ہے، ہم سے کیا برداشت چاہتا ہے، ہم سے کیا حکمت چاہتا ہے، ہم سے کیا دانائی چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر چھوٹے اور بڑے تقاضوں کی، مطلبوں کی، چاہتوں کی تکمیل۔ آپ کا ایمان آپ کو کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیں کس چیز سے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے ہمیں روک رہا ہے؟ کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز کا سے روک رہا ہے؟ یہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، توحید کے ہم قائل ہیں الحمدللہ، لیکن عمل صالح میں کہیں نہ کہیں ہم تھوڑے سے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اور عمل صالح دو طرح کے ہیں، ایک وہ عمل صالح جو فرض اور واجب بلکہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں شامل ہے، اور ایک وہ عمل صالح ہے جو نفل یا سنت ہے، جس کے کرنے سے حسن عمل بڑھ جائے گا، عمل کی خوبصورتی ہو جائے گی۔ اکثر کہیں ہم پہلے حصے میں اور کہیں دوسرے حصے میں تھوڑا سا پیچھے نظر آتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے پر امید اتنا زیادہ ہے کہ اللہ ہمیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ آج جو پریشانیاں ہمارے ملکوں کے اندر ہیں یا کہیں بھی اللہ کی زمین پر ہیں، آخر وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ بتایا اور طریقہ بتایا اور وعدہ بھی دیا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مومن بن کر کے آؤ، عمل صالح کر کے آؤ، قبر سے لے کر کے جنت میں داخلے تک کا معاملہ میرے سپرد ہے، دنیا کی زندگی بھی میرے سپرد ہے، دنیا میں بھی ہر طرح کا عیش اور آرام اور سعادت مندی، نیک بختی، خوش نصیبی، خوشگوار زندگی آپ کو ہم دیں گے، اور آخرت میں من پسند زندگی تمہیں دیں گے، من پسند زندگی دیں گے، بس ایمان اور عمل صالح لے کر کے ہو۔ یہ خوشگوار زندگی کے دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں خوشگوار زندگی؟ میرے بھائیوں، خلاصے کے طور پر خوشگوار زندگی کیا ہے یا کیسے ملے گی؟
کس سے ملے گی؟ آپ سنیے، پہلی بات، اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالی کی وحی کے مطابق ایمان، عمل صالح کی توفیق، اور جس کا ایمان اور عمل صالح قبول ہو جائے وہ خوشگوار زندگی دنیا میں بھی پا گیا اور آخرت میں بھی پا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کی قربت، اللہ وحدہ لا شریک کی قربت نزدیکی، اور اللہ وحدہ لا شریک کی قربت میں دن بدن اضافہ اور بڑھوتری جسے میسر ہو گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ دنیا کے اندر بھی خوشگوار زندگی پا گیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز، مردود شیطان اور شیطانی عمل سے جس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اللہ کی توفیق اسے مل گئی، شیطان اور شیطانی عمل سے بچنے کی، اور بچنے میں ہمیشہ وہ اور آگے بڑھتا رہا اور بھاگتا رہا شیطان سے اور شیطانی عملوں سے، وہ خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ نیک بخت ہے، اور اسے خوشگوار زندگی وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا ایڈریس خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے، بیجا مال، زن اور زمین، بیجا مال، زن یعنی عورت اور زمین اور ان کی لذتوں اور شہوتوں کے بیڑیوں سے، ہتھ کنڈوں سے جو آزاد ہو گیا وہ خوش نصیب خوشگوار زندگی پا گیا۔ اسی طریقے سے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، ایمان کے باؤنڈری میں رہتے ہوئے، ایمان کے سایہ دار شجر اور پیڑ کے نیچے رہتے ہوئے، اسلام کے حدود اور اسلام کے باؤنڈری میں رہتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے سنوارنے کی فکر، دنیا کی زندگی ہمیشہ ہی کامیاب ہو جائے الحمدللہ، توفیق مل جائے الحمدللہ، مہربانی اللہ تعالیٰ کی مل جائے الحمدللہ، دنیا میں خوشگواری مل جائے، خوشگوار زندگی مل جائے الحمدللہ، ہمیشہ کی زندگی میں خوشگواری حاصل کرنے کی فکر، ٹینشن، دوڑ بھاگ، جد و جہد، یہ چیز جسے مل گئی اسے انشاءاللہ العزیز خوشگوار زندگی میسر ہوگی۔ اسی طریقے سے شریعت کے مزاج کے مطابق سکون قلب، صحت و تندرستی اور عافیت، کافی ہونے بھر کا گزرانے زندگی کے لیے جو کافی ہے اتنے بھر کا ساز و سامان، دنیا میں اور آخرت میں عزت، رفعت، بلندی اور نیک اہل و عیال، اللہ ہم سب کے اہل و عیال کو ہمارے لیے خوشگواری کا سبب اور ذریعہ بنائے، ہمیں اپنے اہل و عیال کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سارے مسلمانوں کے اہل و عیال کی اصلاح فرما دے۔ چنانچہ نیک اہل و عیال اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر قناعت، برداشت اور صبر، یہ نعمت جسے مل گئی یقیناً اسے دنیا کے اندر بھی خوشگوار زندگی میسر ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی خوشگوار زندگی۔ آج کس پہ رویا جائے؟ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے، کدھر سے نکلے؟ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، آپ کو ملی ہوئی ہیں، لیکن اگر اہل و عیال کی نعمت جس طرح ہونی چاہیے وہ اس طرح اگر نعمت نہیں، سارا مال، سارا دھن، ساری کوٹی، ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ساری نعمت، بیوی بھی وفادار خوبصورت، اللہ اس کے رسول کی بھی مطیع و فرما بردار، اولاد بھی پڑھے لکھے نیک دل، مال بھی، جائیداد بھی، گھر بھی، گاڑیاں بھی، کوٹیاں بھی، لیکن اگر صحت کی نعمت سے ہم محروم ہو گئے تو خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے خوشگوار زندگی
جسے اللہ توفیق دے دے رزق حلال تلاشنے کی، رزق حلال تلاشنے کی اور رزق حلال کھانے پینے کی، یقیناً اسے خوش نصیب زندگی میسر ہو گئی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، بڑا ہی خوش نصیب خوشگوار زندگی یقیناً دنیا اور آخرت دونوں کے اندر مل گئی، جسے اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایسے عملوں، کردار، اخلاق، عقیدہ، عمل اختیار کرنے کی توفیق دے دی جن عملوں سے ارحم الراحمین علام الغیوب ہمارا اور آپ کا مہربان رب قبر میں جانے کے بعد قبر کے عذاب سے بچا دے گا۔ جن عملوں سے ہم ایسے عملوں کی اگر توفیق مل گئی، جن عملوں سے راضی ہو کر، خوش ہو کر اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے گا، جن عملوں سے اللہ تعالیٰ پرصراط پار کرنے کی بجلی کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح پار کرنے کی توفیق جسے مل گئی، جن عملوں کے ذریعے وہ یقیناً خوش نصیب ہو گیا۔ جن عملوں سے راضی ہو کر ہمارا رب ہمارے لیے جنت کا پروانہ صادر فرمائے گا اور ہمارا رب جہنم کے دروازوں کو ہمارے لیے بند کر دے گا۔ جن عملوں سے ہمارا رب راضی ہو کر کے ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کو، ہمارے نبی کو شفاعت کرنے کی اجازت فرما دے گا، جن عملوں سے اللہ تعالی ہمیں موقع نصیب فرمائے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نوش فرمائیں، جن عملوں کے بارے سے راضی ہو کر اللہ توفیق دے دے جس کو، جن عملوں سے راضی ہو کر رب کائنات اعلان فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جا بندہ، دنیا میں تو خوشگوار زندگی پایا اپنے عمل اور میری توفیق اور میری مہربانی سے، آخرت میں جا، جنت میں جا، جنت کے باغاتوں میں جا، جنت کی نہروں میں جا، جنت کے حورین سے لطف اندوز اٹھا، لطف اندوز وغیرہ وغیرہ، جو تو مانگے گا سب حاضر خدمت ہے۔ تو میرا بندہ کا بن کر کے آیا ہے، تیرے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھی جن خوبیوں سے میں راضی ہوتا ہوں، تو یقیناً وہ خوشگوار زندگی پا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غور کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو اصول علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے خوشگوار زندگی کے لیے، جس کا مختصر ترجمہ خلاصہ میں نے پیش کیا۔ ایک ایمان جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، اور دوسرے عمل صالح۔ یقیناً اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شان نزول سے قطع نظر مفسرین کرام نے حیاتاً طیبہ، پاک زندگی، خوشگوار زندگی کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور ملایا جائے تو سب سعادت مندی اور نیک بختی ہے۔ خوشگوار زندگی کا مطلب نیک بختی اور سعادت مندی ہے۔ خوشگوار زندگی سے مراد یعنی بندے اور بندی کو، مرد و زن اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق دے دے۔ خوشگوار زندگی سے مراد بعض مفسرین نے کہا رزق حلال، بعض مفسرین نے کہا قناعت، جو نعمت ملی ہے، جو دولت ملی ہے، جو بیوی ملی، جو بچے ملے، جو کچھ بھی اللہ کی مہربانی سے ملے ہیں اس پر قناعت۔ اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ خوشگوار زندگی سے مراد دل کے اندر اس طرح اطمینان اور سکون آ جائے کہ اس کے دل پہ، نہ دل کے اوپر، نہ جسم پر، نہ دل میں کبھی پژمردگی نہ آئے، افسردگی نہ آئے، مایوسی نہ آئے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ آئے، اور دل کے اندر وہ ملکہ، وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو چیز دل کو ابھارے اللہ تعالیٰ کی طرف لپکنے کی، اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما
برداری کرنے کی. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مومنوں کا معاملہ بھی کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے. جو مومن ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنوں کا معاملہ بھی کچھ عجیب و غریب ہی ہے. اگر مومن کو کوئی خیر لاحق ہوتا، کوئی خیر بھلائی اچھی چیز ملتی ہے تب، اور یہ اچھی چیز مومن ہی کو ملتی ہے، اس اچھی چیز کو پانے کے بعد وہ رب کا شکر گزار ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار ہوگے تو اور نوازیں گے. کوئی بھی نعمت ملی، کوئی بھی برکت ملی، کوئی بھی آسائش اور عیش و تنعم سے سامان ملے، اس پر وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. نہیں بھائی، صرف زبان سے نہیں کہ الحمدللہ، بلکہ عمل سے بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. مثال کے طور پر ہم غربت سے جوجھ رہے تھے، ہم فقر و فاقہ سے جوجھ رہے تھے، اللہ کی نعمت مال کے شکل میں حلال ذریعے سے ملی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے پیچھے جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو تنگ دست ہیں، ان کے اوپر خرچ کر کے. اور مومن جو ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کسی نعمت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. کیا لے بھائی، مولانا کاروبار چلتا نہیں ہے نا، ٹیلر لوگ بھائی بالکل نہیں چل رہا. ارے بھائی کیوں نہیں چلا؟ پہلے 5,000 مہینہ نکالتے تب 2,500 نکال رہے ہو. کیا کروں، سب کچھ ہے بچوں سے پریشان، ابتلا آزمائش. تو مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی پریشانی، تو اس پر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ احسان مانتا ہے. میرے بھائیوں، تو یہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے. خوشگوار زندگی کی سب سے بڑی چیز جو ہے، جو میں نے ذکر کیا خوشگوار زندگی سے، یہ ہے کہ بندے کو جنت مل جائے. اور جنت میں جنت الفردوس مل جائے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اور جنت الفردوس ایمان اور عمل صالح ہی سے ملے. اب ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، کون کون ہے، اس کے جاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. اس کے جاننے کے لیے سینٹر کے کلاسوں میں حاضری دینی پڑے گی، راتوں کو جگ کر ترجمہ قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث رسول پڑھنی پڑے گی. علماء کرام جو اہل حق علماء کرام ہیں، ان کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی، ان سے سیکھنا پڑے گا، کیونکہ بنا علم کے کوئی یقین نہیں کرتا، اور بنا علم اور یقین کے کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. بنا علم کے، بنا یقین کے اگر کوئی عمل کرے تو ہو سکتا وہ عمل اس طرح نہ کر پائے جس طرح اس سے مطلوب اور درکار ہے. میرے بھائیوں ساتھ، چنانچہ خوشگوار زندگی در حقیقت بڑی ہی نیک بختی کا سامان ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا. حضرت عبداللہ بن محسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے خوشگوار زندگی. دولت کا فتنہ، مال کا فتنہ، مال میں ایک دوسرے سے مقابلے کا فتنہ، مال میں سود و بیاج کا فتنہ، تھائیلینڈی کا فتنہ، سٹے بازی کا فتنہ، مان نے کیا کہا، فائنینس کا فتنہ. حالانکہ اللہ نے بہت نوازا ہے، حالانکہ اللہ اب اصل میں ہمارا چکر ابھی سبھی صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں، پوتے پر پوتے سب کی فکر کر کے بیٹھا ہوا. اللہ کی یہ خوشگوار زندگی ہے جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو امن و امان کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزار لے، امن و امان، شانتی کے ساتھ، نہ پڑوس سے کوئی لفڑا نہ جھگڑا، نہ ظالم حکومتوں کا کوئی خوف و خطرہ، نہ چور اور ڈکیت کے آنے کا خطرہ. امن تو آپ لوگ سمجھتے ہیں جسے اپنے گھر میں امن مل جائے، امن، شانتی اور راحت مل جائے،
ومعافى فی جسدی، اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ ومعافى فی جسدی، گھر میں امن و امان کے ساتھ ہے، اور جسم میں وہ ہر بیماری سے محفوظ ہے، ہر مہلک بیماری سے، ہر پریشان پر بیماری سے، ہر غم اور ٹینشن اور فکر لانے والی بیماری سے اسے عافیت مل جائے، اسے صحت مل جائے، اور وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ یومی، اور اس کے پاس صرف 24 گھنٹے میں ناشتے کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے، شام کے کھانے کے لیے اس کے لیے، اور جس کا وہ کفیل اور ذمہ دار ہے اس کے بھر کا کھانا، کتنے دن کا؟ دن اور رات، ناشتے بھر کا اور دوپہر کے کھانے کا اور شام کے کھانے کو جا، تو گویا دنیا کی ہر نعمت اسے میسر ہو گئی، اور دنیا کی خوشگوار زندگی اسے پراپت ہو گئی۔ کیا کیا؟ گھر میں امن، صحت اور عافیت جسم میں، بیماریوں سے نجات، چھٹکارا، اور گھر میں 24 گھنٹے کے لیے آپ کے بیویوں کے، بیوی ہی ہے، بیویاں تو ہیں نہیں، اللہ سب کو بیویاں عطا فرمائے، نیک اور صالح، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ دینے والی، آمین یا رب العالمین۔ بچے، نوکر چاکر، جن کا کھلانا پلانا آپ کے اوپر اسلام کی طرف سے فرض اور واجب، بس اتنا مل جائے تو اسے دنیا کی ہر نعمت، ہر برکت، ہر آرام، ہر سکون، ہر خوشگوار ماحول اسے میسر ہو جائے۔ اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں میرے بھائی ساتھیوں، اور یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن بھی کہا ہے اور بعض طرق سے صحیح بھی کہا ہے۔ اب دیکھیں یہ خوشگوار زندگی ہمیں میسر ہوئی ہے دنیا کے اندر کہ نہیں؟ ہے کوئی آپ میں سے یا جو بعد میں سنے گا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خوشگوار زندگی نہیں ملی؟ کوئی کہتا ہے ہمیں بلڈ پریشر ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں شوگر ہے۔ ارے اللہ کے بندے تجھے بلڈ پریشر ہے، کسی کو کینسر ہے، تیرے گھر میں ایک روٹی، ایک پیاز، ایک مرچی، تھوڑی سی نمک ہے، کسی کے گھر میں سب کچھ بھرا ہوا لیکن کھا نہیں سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ امن ہے، سکون ہے، پڑوس اچھا، ملک اچھا، یہ امن و امان کا سامان ہے، گھر میں کھانے پینے، یہ خوشگوار زندگی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نعمتیں پانے کے بعد ہمیں آخرت کی خوشگوار زندگی حاصل کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ خوشگوار چیزیں دے دی ہیں جس سے تو دنیا کے اندر خوشگواری حاصل کر سکتا، لیکن اسے استعمال کر کے ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خوشگوار زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اور ساتھیوں سورہ نور کے آیت نمبر 55 کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب مسئلہ آیا گھر میں امن ہو، امن کی بات آ گئی، بس جسے امن مل جائے گھر میں، سکون، اطمینان، شانتی، تو امن ملے گا کیسے؟ اٹھاؤ قرآن مجید کو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اٹھاؤ حدیث رسول کو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر سنکٹ کا سمادھان، بہترین، نرالا، انوکھا سمادھان اور حل ہر پریشانی کا اللہ کی وحی کے اندر موجود ہے۔ امن کی بات آئی، مال کی بات آئی، صحت کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے امن دینے کا، ہر طرح کی نعمت دینے کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں اور نیک عمل ہیں، ایمان اور نیک عمل والوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین میں ایسی خلافت و سرداری دے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت و سرداری دے چکا ہے، اور ان کے دین کو غالب کر دے گا، خلافت ملے گی، دین کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا۔ اور آج جو دہشت کی زندگیاں گزار رہے ہو اپنے اپنے ملکوں کے اندر، خوف و ہراس کی زندگیاں گزار رہے ہو، فتنوں کی زندگیاں جو گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن اور سکون اور شانتی سے تبدیل کر دے گا۔ یہ تیسرا وعدہ ہے میرے بھائیوں، کیا ہے یہ؟ ان لوگوں کے لیے ملے گا
جو میری ہی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک و ساجھیدار نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، وہ لوگ فاسق اور فاجر ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ امن چاہیے، شانتی چاہیے، دنیا کے اندر خوشگوار زندگی چاہیے، مرنے کے بعد خوشگوار زندگی چاہیے۔ جسے چاہیے وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو عطا کر دے گا اور وعدہ کر۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھو ایک زمانہ تھا کہ کفر و شرک کے روب و دبدبے سے یا اہل شرک اور اہل کفر کے روب و دبدبہ اور جھوٹے دھونس سے مسلمان ہراساں تھے، پریشان تھے، جلے ہوئے تھے، دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کانا پھوسی کر کے اسلام کی دعوت دیتے تھے، ایمان اور عمل صالح کی تعلیم دیتے تھے اور ایمان اور عمل صالح کے لیے اپنی ہر قیمتی چیز قربان کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور آگے بھی پورا کرے گا۔ جب وہ ایمان لائے اور جب وہ نیک عمل کرتے رہے تو میرے بھائیوں ساتھیوں، صرف جزیرے عرب ہی نہیں، آپ فارس چلے جائیے، آپ روم چلے جائیے، آپ افریقہ چلے جائیے، آپ خراسان چلے جائیے، آپ بخارا چلے جائیے، دنیا کے ہر خطے میں جا کر کے اللہ کے اس وعدے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جلے ہوئے کمزور نہتے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو حکومتیں دی۔ قیصر و کسریٰ کی ساری دولت اور قیصر و کسریٰ کی ساری سلطنت اور قیصر و کسریٰ کی ساری حکومت انہی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے قدموں پر ڈھیر ہو گئی۔ ہوئی ڈھیر کی نہیں؟ لوٹو اپنے تاریخ کی طرف۔ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یا خیر القرون کے اندر ایمان اور عمل صالح واقعوں کو امن بھی ملا، دولت بھی ملی، رفعت بھی ملی، عزت بھی ملی، برتری بھی ملی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ایمان اور عمل صالح کو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں خوشگوار سے خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا۔ آج بھی اگر ہم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے تو دنیا میں بھی خوشگوار زندگی ہمیں ملے گی اللہ کے وعدے کے مطابق، اور آخرت میں بھی ہمیں خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو میں نے اس سے پہلے تلاوت کی، سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بہت سارے مفسرین نے، علماء کرام نے اور محدثین نے خوشگوار زندگی کے لیے چند شرطیں ذکر کی ہیں۔ میں سرسری طور پر پہلے شرطوں کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ وقت نہ رہنے پر موضوع ادھورا نہ رہ جائے۔ پہلی شرط علماء کرام نے ذکر کیا ہے، ایمان اللہ تعالی پر اس طرح یقین جس طرح یقین کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالی پر مکمل توکل اور بھروسہ جس طرح اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ ایمان، یقین اور اللہ تعالی پر توکل، یہ خوشگوار زندگی دنیاوی یا اخروی حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں دے دیا، جو کچھ مال، جائیداد، اولاد، صحت یا بیماری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا ہے، اس سے بالکل راضی رہنا، دل کے ساتھ، اعضاء و جوارح کے ساتھ اور عمل صالح پر بالکل رضامندی، قناعت جس کو کہا جاتا ہے، رضامندی اللہ کے فیصلے پر، رضامندی اللہ کے دیے ہوئے رزق پر رضامندی۔ اور دوسری شرط علماء کرام نے اس سلسلے میں تیسری شرط ذکر کیا ہے، خوشگوار زندگی کے لیے چاہے دنیا ہو، میانہ روی، اعتدال، میانہ روی، نہ
بہت آگے نہ بہت پیچھے. خیر الامور اوسطها. اپنے زندگی کے سارے معاملات میں، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں یا اخلاقیات کے معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، اعتدال اور میانہ روی. اسی طریقے سے چوتھی شرط علماء کرام نے ذکر کیا ہے خوشگوار زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے فیوچر کے لیے منصوبہ بندی، عقل مندانہ منصوبہ اور پلاننگ اور تخطیط. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا ہے. میرے بھائی ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو اس کے لیے بہترین ٹھوس دانشمندانہ ہوشیاری کے ساتھ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے. یہ وہ نعمت ہے جو اپنے کام میں، اپنے پلان میں جتنا ہی زیادہ کامیاب ہو گیا، وہ اپنے مقصد میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہو گیا. دنیاوی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، جو اپنے منصوبہ بندی میں، اپنی پلاننگ میں، اپنی تخطیط میں جتنے ہی ناکام رہا، جتنے ہی فیل رہا، وہ اپنے مقصد میں اتنے ہی ناکام اور فیل رہے گا. اسی طرح علماء کرام نے خوشگوار زندگی کے لیے 5ویں شرط لکھی ہے، ذکر کی ہے، لوگوں کے ساتھ. کیا میں نے کہا؟ لوگوں کے ساتھ، ان کے حسب مراتب، ان کے رتبے اور حیثیت کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہونا. اسلام تو وہ نمایاں اور انوکھا دین ہے جس نے جانوروں میں سب سے ناپاک جانور کتے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں، نصرانیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اختیار، حکم اور اس کا اجر و ثواب بتایا ہے. لوگوں کے ساتھ ان کے مقام اور رتبہ اور حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے ملنا، جڑنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ خوشگوار زندگی پانے کی 5ویں شرط ہے. اور برا جو دیکھا نہ میں چلا، برا نہ دیکھا کوئی، جو دل کھوجو آپ نہ مجھ سے برا رکھو. ساری چیزوں میں اس 5ویں شرط میں، چاہے علماء ہو، چاہے عوام، چاہے دانشوران قوم ہو یا سیاستداں ہوں، راجا ہوں، پرجا ہوں، کہیں نہ کہیں اس میں یا تو زیرو ہے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، یا ناکام اور فیل ہے. میرے بھائیو ساتھیو، ان شرطوں کو اللہ کے اس پرانی آیات کی روشنی میں ذکر کیا. ساتھ ہی ساتھ خوشگوار زندگی پانے کے لیے ایمان اور توحید کے بعد سب سے پہلی وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ ایمان کے بعد سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ آخری وصیت جو آقا نے فرمایا تھا، اللہ ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ الصلاۃ رٹ لگایا تھا. دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ کرام پر سراسیمگی اور حسن و ملال کے آثار ہویدا اور ظاہر ہیں. وحی کا سلسلہ بند ہونے والا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آخرت کے سفر کرنے والے ہیں. اب آج کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہونے والا. ایسے وقت میں مرض الموت کے اندر آخری لمحات میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان مبارک سے جو وصیت امت مسلمہ کے لیے نکلی تھی، سارے لوگوں کے لیے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. آج دنیا میں ہم امن چاہتے ہیں، سطوت چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں اور جھوٹے سپنے دیکھ رہے ہیں آخرت میں خوشگوار، اور نماز میں ہم زیرو اور شیطان کی مدد میں ہم ہیرو. مسلمانوں، بنا ایمان اور توحید کے بعد
کیا بنا نماز کی اقامت کے، بنا نماز قائم کیے ہوئے اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ سن لیجیے کان کھول کر کے، اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم بغیر ادا کیے، اس کے ارکان و واجبات اور اوقات کا مکمل خیال رکھے، بغیر نماز کی پابندی کی ہوئے کوئی عورت خوشگوار دنیا کے اندر زندگی چاہتی ہے؟ آخرت کے اندر جنت چاہتی ہے؟ کوئی بھی مرد خوشگوار زندگی چاہتا ہو نہیں سکتا۔ یہی نماز ہے میرے بھائیوں جو آپ کے دلوں میں سکون، آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے قوی تر، آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولنے والی اور آپ کے لیے کامیابی کا ضامن، اور آپ کو ساری شیطانیت سے، ساری غلاظت سے، ساری گندگی سے، نفاق سے، بدعملی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، وغیرہ وغیرہ ساری خرابیوں سے روکنے والی چیز یہی کیا ہے؟ نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو یہ نماز دنیا اور آخرت میں خوش نصیبی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ دوسرا ذریعہ علماء کرام نے ذکر کیا دنیا میں اور آخرت، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کرو۔ کتنا اچھا بدلہ اللہ نے ذکر اور اذکار پر دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ جسے یاد کر لے جو خوشگوار زندگی پا گئے۔ ذکر، اللہ کا ذکر، خاص طور پر وہ اذکار جس کی اہمیت یا جس کی تاکید اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کتنی پیاری ہے زبان، اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ اور ذکر سے مراد وہ ذکر جو وحی کے مطابق، ہمیشہ جان لیجیے گا پوری باتیں وحی الہی کے عین مطابق ہے، قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق۔ وہ صوفیوں کا ذکر نہیں، وہ مالا جپتنا نہیں، وہ بدعتی درود تاج نہیں، وہ برد درود فلاں فلاں نہیں، وہ بدعتی 8 بات 7 کی دنیا میں تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ وہ ذکر جو ذکر اللہ کو محبوب ہے، اور وہ ذکر اور ذکر کا وہ طریقہ، ذکر کا وہ وقت جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول کے وفادار امانت دار صحابہ نے نسلم بعد نسلم ذکر کیا کتب حدیث میں، اللہ کی یاد۔ آج دیکھیں گے بہت ساری چیزوں میں ہمارے اندر غفلت۔ آج صبح شام کی دعاؤں کی کون پابندی کرتا ہے؟ سوتے وقت کی دعاؤں کی کون پابندی کرتا ہے؟ کھانے پر بسم اللہ کی یاد میں بسم اللہ پڑھنے کی کون پابندی کرتا ہے؟ پاخانہ میں جاتے وقت، پاخانہ سے نکلتے وقت کون یہ دعا پڑھتا ہے؟ مسجد میں جاتے وقت 5 وقتہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں جاتے وقت کی کون دعا یاد ہے؟ مسجد جاتے وقت وضو کرنے کے بعد، مسجد سے گھر سے نکلنے کے بعد مسجد میں جانے تک کے کون سی دعا کرتا؟ مسجد سے نکلنے کے بعد کون دعا کرتا؟ ہم بستر کے وقت کون سی دعا کرتا ہے؟ کون سی ذکر کرتا ہے؟ ایک کتاب ہے حصن المسلم، یہ جان لیجئے اس کے اندر ساری ثابت شدہ دعائیں الحمدللہ موجود ہیں۔ لہذا اللہ کا ذکر اور خوشگوار زندگی ملے گی اگر اللہ نے ہمیں یاد کر لیا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خوشگوار زندگی میں سے پہلی چیز، اہم چیز ہے اللہ کی ایسی ہدایت جو ہدایت ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روکتے، شیطان کی اطاعت و فرما برداری سے روکتے، ظلمت اور تاریکی سے روکتے، اور ظلم اور زیادتی سے روکتے، اور خرافات اور بکواس اور لایانی کاموں سے روک دے، اللہ کی معصیت سے ہمیں روک دے۔ ایسی ہدایت جسے مل گئی کہ بندہ کو ایسی ہدایت مل جائے، اللہ ہم سب کو نواز دے ہدایت۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى والنجاة من النار والفوز بالجنہ۔ ایسی ہدایت کہ بندہ اس ہدایت کو پا کر اپنے گناہوں سے اس طرح توبہ کرنے لگے جو توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتی، سچی توبہ۔ ایسی ہدایت میرے بھائیو جو توبہ اور استغفار پر ابھارے، توبہ اور استغفار، جسے توبہ کرنے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا
اور اللہ کے حکم کے مطابق توبہ کرنے کی توفیق مل گئی، اس کی توبہ قبول ہوگی، اس کی زندگیوں میں نکھار آئے گا، اس کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی، دنیا میں بھی خوشگوار زندگی اسے میسر ہوگی، اور اس توبہ سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ استغفار، ہر طرح کے خوشگوار زندگی کے لیے استغفار، اللہ تعالیٰ سے استغفار۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، مطمئن کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا۔ ایک بچے کو بہت سارا کہا گیا بھائی آپ کو ہم پورے ہندوستان کا مفتی بنا دیں گے، لیکن وہ اگر نہ ارادہ کرے، نہ سوچے، اس کے لیے کوئی عزم مصمم پکا ارادہ کہ ہم اللہ کی توفیق مانگ کے، اللہ کی ہدایت مانگ کے، اپنے پارینہ اور پرانے سارے غلاظتوں سے توبہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے خوشگوار زندگی مانگیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ شاید وقت ہو گئے گا کتنا؟ ابھی 1 گھنٹہ ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں نے چند باتوں کو شروع کو میں نے ذکر، اور بہت ساری شرطیں ہیں، لیکن وقت کے لحاظ سے آئیے خوشگوار زندگی پانے کے لیے۔ خوشگوار زندگی آپ پڑھ چکے، خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہے بتا چکا میں۔ آخرت میں خوشگوار زندگی کا مطمع اور مرکز اور محور کیا ہے؟ اللہ کی رضا مندی اور جنت الفردوس، ہے نا؟ کیسے ملے گی؟ آئیے ایک آیت کریمہ دیکھیے میرے بھائیوں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، جسے ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آپ کئی بار سن چکے، اللہ توفیق دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ میں نے بتلایا تھا کہ دنیا کے اندر نیک بختی، خوشگوار زندگی پانے کے لیے، آخرت کے لیے تقوی، عمل صالح، ایمان۔ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، دنیا کے اندر مستعد فی الدنیا لذی عمل، نیک بختی، خوشگوار زندگی، ارمان دنیا کے اندر ارمان رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم لاکھ ارمان رکھ لیں، ہم لاکھ آرزویں بنا لیں، لاکھ ہم تمناؤں کے شیش محل بنا لیں، اس سے خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی۔ ان السعید الذی ینجو من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم، یقیناً خوشگوار زندگی وہ پا گیا، وہ سرفراز اس سے ہو گیا جو جہنم سے، ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگو، ہمیشہ جہنم کے کاموں سے بچو، ہمیشہ جنت اللہ تعالیٰ سے دوست مانگو، اور جنت کے کام کرنے کی کوشش۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کے بچوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے ہدایت دے ہمارے ذریعے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ اس وعدے پر جیسے یقین ہے، پختہ یقین، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کودو عمل کی طرف، میدان عمل میں کودو، یہی میدان جہاد ہے، یہی میدان نجات ہے، یہی میدان امن ہے، یہی میدان ترقی ہے، یہی میدان اولاد و بیوی بال بچے فلیٹ وغیرہ حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ میدان عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اے ہندوستان کے اندر پریشان زندگی، خوف و ہراس سے بھری ہوئی زندگی گزارنے والوں، یا اللہ کے کسی دھرتی کے کسی بھی حصے پر خوف و ہراس کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں، یہ اللہ کا وعدے کا اعلان کر لو، اللہ کے وعدے کو سن لو، اللہ کے وعدے کے مطابق اپنے آپ کو ریڈی اور تیار کر لو، مسلح کر لو، ایمان اور تقوی کے ہتھیاروں سے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، ڈر، بھے، خشیت، اپنے تفسیر کے حساب سے نہیں، اپنے من کے حساب سے نہیں۔ مسجد میں گئے تو الحمدللہ، باہر نکلے تو بس اللہ اللہ،
اپنے سے جو تقوی مطلوب ہے. اور یقیناً وہ آنکھ جہنم کی آگ پر حرام کر دی جائے گی جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روئے گی, اللہ کے تقوی سے روئے گی. یقیناً خوشگوار زندگی اسے مل گئی جسے میدان محشر میں رب کائنات کے عرش پاک کا سایہ مل جائے. اور وہ شخص جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے تنہائیوں میں, اللہ کے خوف سے, اللہ کے پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے جو روتا ہے, اس طرح رونا جو اس کے زندگی پر پربھاؤ اور اثر ڈالتا ہے, ایسا رونے والا بندہ رب کائنات کے عرش کے سائے میں اس دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں. من یتق اللہ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. ایمان اور ایمان کے تقاضے یہی تقوی ہے, ایمان اور عمل صالح یہی تقوی ہے. اور عمل صالح میں دو چیز ہے, وہ یہ کہ جن چیزوں کے کرنا کا حکم دیا گیا, ثواب ذکر کیا گیا ہے, بنا یہ دیکھے کہ فرض ہے یا نفل ہے, یہ سنت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہو ڈر سکتے ہو ڈرو. اللہ ہماری کیپیسٹی اور طاقت کو جانتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں, اپنے معاملات میں, اپنے اخلاق میں کتنا اختیار ہے. ڈرو اللہ کا, جو اللہ کا یجعل لہ مخرجا, اس کے لیے ہر غربت, ہر پریشانی, ہر بے اولادی, ہر غم, ہر فکر, ہر دشمن کے بار کا خطرہ بالکل اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ. یاد کرو موسیٰ اور فرعون کی تاریخ کو, یاد کرو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو, جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تھے. یاد کرو سریہ رجی کے اندر بہت سارے صحابہ کی تاریخ کو. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پکا سچا تقوی بنا دے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج غربت کا خطرہ, تنگ دستی کا خطرہ اور یہ احساس غم و فکر حالانکہ کفا بھر کے اللہ نے دے لیا ہے. قناعت جتنی میں ہماری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے اللہ نے دیا, اللہ اور دے گا. اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی غربت, اس کی پریشانی, اس کی تندرستی اور ایسے دور کرے گا, ایسے انداز سے وہ عطا کرے گا کہ وہ سوچا بھی نہیں تھا. اور آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے حالات آئے ہوں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, میں نے بتلایا تھا پہلا ذریعہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا میں نے بتلایا تھا, ایمان, تقوی اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر نربھر ہو گیا, جو اللہ پر بھروسہ کر لے گیا, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا, توکل کرے گا جیسا کہ اس پر توکل ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کرنے والا ہے, ہر چیز سے بچاؤ کرنے والا ہے, ہر نعمت اس کو دینے والا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں, خوشگوار زندگی پانے کے لیے بڑی لمبی گفتگو کی ہے مدارج السالکین کے اندر. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابوں سے اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے ایک مختصر سا ہم ان کی تحریر کا خلاصہ پیش کر سکیں کہ خوشگوار زندگی چاہے دنیا کے اندر چاہے آخرت کے اندر, اللہ ہمیں توفیق دے, آپ سب لوگ غور سے سنیں گے. خوشگوار زندگی, سعادت مند زندگی, بہترین زندگی, مثالی زندگی, آئیڈیل زندگی اسے دنیا کے اندر بھی ملے گی, آخرت کے اندر ملے گی. جو صبح سے لے کر, ذرا غور کیجیے, کریں گے مائیں اور بہنیں اور آپ سب, جو صبح سے لے کر, اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین, جو صبح سے لے کر شام تک, جو صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو غالب کرنے کی, سنوارنے کی اور پھیلانے کی اور خدمت کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ٹھان لے گا. کیا چیز, کس چیز کی خدمت؟ اپنا پرچم کیا بنا لے, اپنا اوڑھنا بچھونا کیا بنا لے, اپنا اخلاق کیا بنا لے, اپنا عمل کیا بنا لے. لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ. ہمارا مرنا بھی اسی لا الہ الا اللہ کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی اسی لا الہ الا اللہ کے لیے ہے. اسی لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کی ذریت کو پیدا کیا. اسی لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ نے آدم کی ذریت میں انبیاء مبعوث فرمایا، رسول مبعوث فرمایا، اولیاء پیدا کیا، صدیقین پیدا کیا. اسی لا الہ الا اللہ کے لیے کتنے گھر ویران ہوئے، کتنی بھی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے میدان لالا زار ہو گئے. اسی لا الہ الا اللہ کے لیے چنانچہ جو لا الہ الا اللہ کا ہو گیا، اس کی خدمت میں لگ گیا، اس کا اور نہ بچاؤنا، غم، فکر، ٹینشن، بھاگ دوڑ، صرف لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کی وہ محبت پا جائے گا. پائے گا نہیں بھائی کہ نہیں؟ اور جسے اللہ کی محبت مل گئی، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، خوشگوار زندگی مل گئی کہ نہیں؟ اس کے جسمانی اعضاء اور جوارے، ہاتھ پیر زبان آنکھ کان ناک، اللہ کی اطاعت میں مست و منگن ہو جائیں گے سارے اعضاء. اور ایسے آدمی جو اپنا دھن، سوچ، فکر، ٹینشن، غم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کر لیا، ایسے آدمی کی زبان پر اللہ کا ذکر خالی بات ہے. ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی سے ایمان ہے اور اسی سے تقوی ہے. میرے بھائیو ساتھیو، آج دراصل خوشگوار زندگی حاصل کرنے کی جو ہم پتے لگا رہے ہیں وہ بڑے غلط طریقے ہیں، بہت غلط طریقے ہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، غالباً سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے، ابھی کل یا پرسوں پڑھا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ، ہماری یہاں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں منصوبہ بندی ہماری کس لیے ہونی چاہیے خوشگوار زندگی کے لیے. تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک ساتھی کو یا خادم کو، جن کا نام غالباً رجا تھا، ان کو بھیجا کہ جاؤ ذرا کپڑے خرید لاؤ. وہ خادم گیا اور 500 درہم میں بہترین ملائم کپڑا خرید کر کے لایا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کپڑے کو لیا، دیکھا، ہاتھ سے چھوا، نہ ملائم، خوبصورت، کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بہت سستا ہے. کتنے کا تھا؟ لیکن یہ بہت سستا ہے. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد اسی خادم سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس وقت خلیفہ ہو چکے تھے، مسلمانوں کے خلیفہ ہو چکے تھے. کہا جاؤ کپڑے خرید لاؤ، میرے لائق ایک کپڑا خرید لاؤ. وہی گئے، وہی جو پہلے 500 درہم میں لائے تھے، جس کو عمر بن عبدالعزیز نے رجعت کر دیا تھا، کیا کہہ کر؟ بہت سستا. گئے پھر 500 درہم میں کپڑا خرید کر کے لائے. عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کپڑے کی نوعیت، کوالٹی، اس کی خوبی، چھوا، بڑا ملائم، بڑا اچھا. کہا ٹھیک ہے بڑا اچھا ہے لیکن بڑا مہنگا ہے. رجا کہتے ہیں، غالباً رجا ہی نام ہے، کہتے ہیں میں رونے لگا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر سوال ہوتا ہے مجھ سے، اے رجا کیوں تم، غالباً رجا ہی ہے، اے تم کیوں رو رہے ہو؟ ما یبکی کا، کس بات نے تمہیں رلا دیا ہمارے دربار کے اندر؟ کہتے ہیں مجھے آپ کی بات نے رلا دیا. ایک وہ زمانہ تھا جب آپ مدینہ کے والی تھے، گورنر تھے، اور کپڑا جب میں 500 درہم میں خرید کے لایا تھا تو آپ نے رجعت کر دیا تھا کہ یہ کپڑا اچھا ہے لیکن کم قیمت کا ہے، سستا ہے. اور آج جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ، اغوا، پیشوا ہو گئے ہیں، کپڑا لایا اسی قیمت میں کئی سالوں کے بعد، آپ نے کہا رجعت کر دیا کہ بڑا مہنگا. عمر بن یہی چیز مجھے رلا رہی. عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیکھو میں نے نفس کی تمنا کی کہ میں مدینہ کا والی بنایا جاؤں، گورنر، وہ بنا دیا گیا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں فلاں بچی سے میری شادی ہو جائے، وہ بھی مجھے مل گئی.
پھر میں نے نفس نے چاہا کہ میں خلیفہ بنا دیا جاؤں، وہ بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ اب میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش اور اچھا ہے کہ میں جنت پا جاؤں۔ میں کیا پا جاؤں؟ جنت پا جاؤں۔ تو اس جنت جو اصل خوشگوار زندگی ہے، اس کے پانے کے لیے میرے بھائیوں سارے وہ اعمال کرنے پڑیں گے جن سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ خوش ہوگا، اور ان سارے اعمال سے توبہ کرنا پڑے گا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے متعلقین کو اور دنیا کے سارے اہل توحید کو خاص طور پر، اہل ایمان کو خاص طور پر، اور پورے مسلمانوں کو عام طور پر دنیا کے اندر خوشگوار زندگی میسر فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ہو گیا نا وقت؟ میں نے 15 منٹ بڑھا دیا تھا، نہیں 1 گھنٹے پہ بالکل ہو گیا، 1 گھنٹے پہ میں رک گیا۔ کوئی ہے جو ابھی کھانا نہیں آیا ہم جانا ہے پختہ جب بانسری کے نیاراج سنا دے کوئی، سوئی ہوئی مجلس کو جگا دے کوئی۔ ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرفان بھائی سے گزارش کریں گے کہ آئیں اور کچھ سنا نہیں، جو تیاری کر کے لائے اس کو موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ میں حافظ جی کی بات پر تھوڑا سا ٹپڑی کرتے ہوئے کہتا ہوں، جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ مبرز کے اکثر و بیشتر پروگراموں میں آپ لوگوں سے ہمدردی، انسیت و محبت کا اظہار اور ہمت افزائی کا اظہار اسٹیج سے ہوتا ہے، یہ آپ کی لوگوں کی خوش نصیبی ہے جسے نظر انتخاب جس پر جم جائے۔ تو اور آپ لوگ مہینہ بھر نئی نئی چیزیں تیاری کر کے لانا چاہیے۔ خوشگوار زندگی یہی ہے، تیاری کر کے لانا چاہیے، اور ہم لوگ آپ لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے 1 گھنٹہ تو ہمیں چلوا لیے، کچھ ہے بھی نہیں۔ آئندہ خیال رکھو، اللہ نے جو ہنر دیا اس کا مظاہرہ کرو شکر کے ساتھ، بنا کبر و غرور کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے، ان کے علم اور